فرینک کے پاس جاتی ہے اور کانپتی آواز میں پوچھتی ہے کیا ہم یہاں سے کبھی بچ پائیں گے یا نہیں۔ فرینک خاموشی سے جواب دیتا ہے مجھے نہیں معلوم۔ وہ مزید کہتا ہے ہم اپنے اصل راستے سے بہت دور آ چکے ہیں، اگر کوئی ہمیں ڈھونڈنے بھی آئے تو شاید کبھی نہ ڈھونڈ پائے۔ یہ سن کر سب کی امیدیں ٹوٹنے لگتی ہیں۔ اب انہیں یقین ہونے لگتا ہے کہ شاید وہ کبھی بھی واپس نہیں جا سکیں گے۔ مایوسی میں دو لوگ پیدل نکلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ پانی ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں لیکن فرینک فوراً روک دیتا ہے، یہاں سے کوئی پانی نہیں لے جایا گیا۔ اسی بات پر سب کے درمیان شدید جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اور دکم بیل میں ان کا پانی بھی گر جاتا ہے۔ اب صورتحال مزید خراب ہو چکی تھی، تبھی وہاں ایک خاموش مزاج آدمی سامنے آتا ہے، اس کا نام ایلیٹ تھا۔ وہ سب دیکھ کر کہتا ہے میرے پاس ایک آئیڈیا ہے جو ہم سب کی جان بچا سکتا ہے۔ پھر وہ جہاز کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے میں کئی دنوں سے اس جہاز کو غور سے دیکھ رہا ہوں، اگر ہم اس کے پرزے جوڑیں تو ہم ایک نیا جہاز بنا سکتے ہیں۔ سب لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ ایلیٹ مزید بتاتا ہے کہ وہ پہلے ایک ایئر کرافٹ کمپنی میں کام کر چکا ہے اور اسے جہاز بنانے کا تجربہ ہے۔ یہ سن کر سب کے دلوں میں امید کی ایک نئی چنگاری جاگ اٹھتی ہے۔ سب اس کی مدد کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لیکن پائلٹ فرینک ابھی بھی قائل نہیں ہوتا۔ وہ صاف کہتا ہے یہ ناممکن ہے، صحرا کے بیچ کوئی جہاز نہیں بنتا۔ اگلے دن ان میں سے ایک آدمی اچانک وہاں سے نکل جاتا ہے۔ وہ خاتون ورکر اسے ڈھونڈنے کے لیے پیچھے جانے لگتی ہے مگر فرینک اسے روک دیتا ہے اور خود اس آدمی کے پیچھے روانہ ہو جاتا ہے۔ وہ اسی چٹان تک پہنچتا ہے جہاں ان کا جہاز ٹکرایا تھا۔ وہاں اسے وہ لاش بھی ملتی ہے جو حادثے کے وقت جہاز سے گر گئی تھی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ لاش کے جسم پر کپڑے نہیں تھے اور آس پاس زمین پر کچھ گولیوں کے خول بھی پڑے تھے۔ تبھی سے وہ آدمی بھی مل جاتا ہے جو کیمپ چھوڑ کر آیا تھا۔ وہ کہتا ہے میں اپنی گھڑی لینے آیا تھا جو مرنے والے نے مجھ سے لی تھی، لیکن وہ یہاں نہیں ہے۔ اس کا مطلب صاف تھا، وہاں ان کے علاوہ کوئی اور بھی موجود تھا۔ دونوں واپس کیمپ پہنچتے ہیں۔ اب فرینک بھی حالات سمجھ جاتا ہے۔ وہ ایلیٹ کے پلان سے اتفاق کرتا ہے اور سب کے ساتھ جہاز بنانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اب صحرا کے بیچ ایک ناممکن مشن شروع ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ دن میں کام نہیں کرتے کیونکہ صحرا کی گرمی جان لیوا تھی، اس لیے وہ رات کے وقت جہاز کے ٹکڑے جوڑتے، ویلڈنگ کرتے اور پلان بناتے۔ مگر ایک رات سب کچھ بدل جاتا ہے۔ وہ تیل جسے انہوں نے آگ جلانے اور جہاز اڑانے کے لیے بچا کر رکھا تھا، ویلڈنگ کی چنگاری اس پر گر جاتی ہے اور اگلے ہی لمحے زبردست دھماکہ ہو جاتا ہے۔ آگ کے شعلے ہر طرف پھیل جاتے ہیں۔ خوش قسمتی سے کسی کی جان نہیں جاتی لیکن ان کا تقریباً سارا ایندھن تباہ ہو جاتا ہے۔ اب ان کے پاس صرف اتنا فیول بچتا ہے کہ وہ صرف ایک بار اڑان بھر سکتے تھے، یعنی یا تو کامیابی یا پھر موت۔ اب وہ رات کا انتظار کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ شدید دھوپ، تپتی ریت اور جلتی ہوا میں بھی دن کے وقت کام شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے پاس وقت نہیں تھا۔ جہاز کا سب سے مشکل مرحلہ تھا ونگ لگانا۔ اگر ونگ غلطی سے گر جاتا تو سب ختم ہو جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس کرین بھی نہیں تھی۔ وہ بڑی احتیاط سے ونگ کو اوپر اٹھاتے ہیں اور آہستہ آہستہ نیچے لانے لگتے ہیں، لیکن اچانک اسے پکڑنے والی چین ٹوٹ جاتی ہے۔ ونگ پوری رفتار سے زمین کی طرف آتا ہے اور سیدھا جہاز سے جا ٹکراتا ہے۔ سب لوگ سانس روک لیتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ لیکن چند لمحوں بعد جہاز کے اندر سے ان کا ایک ساتھی باہر نکلتا ہے اور مسکراتے ہوئے کہتا ہے میں نے اپنا کام کر دیا۔ اصل میں ونگ بالکل اسی جگہ لگا تھا جہاں اسے لگنا چاہیے تھا۔ سب خوشی سے چیخ اٹھتے ہیں، جہاز کا ڈھانچہ مکمل ہو چکا تھا۔ اب سب کو یقین ہونے لگتا ہے کہ وہ واقعی یہاں سے نکل سکتے ہیں۔ وہ خوشیاں مناتے ہیں، ناچتے ہیں، ہنستے ہیں اور ساتھ ساتھ ریت ہٹا کر ایک رن